تو میرے بھائی آخرت کی فکر اگر پیدا ہو گئی نا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, ایسے دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا. میرے بھائی یہ تو غیر مسلموں کا نظریہ ہے کہ بس یہ دنیا ہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر مکمل صحیح بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آخرت کی فکر پیدا کرنی پڑے گی. اس کے لیے علماء نے ایک طریقہ بیان کیا ہے, کیونکہ ابھی تو میں نے بھی بیان کر لیا, آپ نے بھی بیان سن لیا, تھوڑا سا احساس ہو گیا. جب گھر جاتے ہیں تو سب بھول بھلیاں, کیا خیال ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا, بیان یہ ہوا تو یاد بھی نہیں رہتا کیا باتیں ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی ہیں, سب بھول بھلیاں ہو جاتا ہے. تو علماء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ محاسبہ کریں اور 5 منٹ مراقبہ کریں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 5 منٹ محاسبہ اور 5 منٹ. دیکھو جو کام تھوڑا ہو مگر ڈیلی بیسس پہ ہو اس کی برکات زیادہ ہوتی ہیں, اور جو کام زیادہ ہو مگر پابندی سے نہ ہو اس میں برکت بولو نا یار نہیں ہوتی. لوگ ایک دم صحت بنانے آتے ہیں نا, وہ طاقت کی دوائیں کھانا شروع ہے, وہ ایک اور بڑی اچھی اچھی خوراکیں کھانا شروع, تھوڑے دن میں جوش ختم. تو جو کنٹینیو کوئی بھی کام کرے گا نا پابندی سے چاہے تھوڑا ہو اس کی برکتیں زیادہ. تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں, زیادہ کریں گے تھک جائیں گے, تو 5 منٹ بہت ہیں. مراقبہ اور 5 منٹ. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مراقبے سینٹر والے مراقبے نہیں جو روحانی لوگ کراتے ہیں ٹوپی ڈرامے. مراقبہ ہال میں آئیے اور مراقبہ کیجیے اور پھر آپ گھومیں گے آسمان کی سیر کی, یہ دماغی کیا ہے, تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی دلیل ہے. مراقبہ وہ جو حدیث میں آتا ہے, اور محاسبہ وہ جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا. محاسبے کو آج کی زبان میں احتساب کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی احتساب سب کا ہوگا, یہ لفظ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے کہتے ہیں نا اپوزیشن کا بھی احتساب ہوگا, اپوزیشن والے حکومت میں آتے کہتے ہیں سب کا احتساب ہوگا, یعنی ہمارے علاوہ سب کا. بھائی یہی مطلب ہوتا ہے نا, وزیر اعظم جب تقریر کرتے ہیں کہ سب کا احتساب ہوگا, مطلب کیا کہ میرے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا. حکمرانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. جب عدالت کہہ رہی ہوتی ہے کہ سب کا احتساب ہوگا تو مطلب جج صاحب کہتے ہیں میرے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا. تو احتساب کا مطلب چیک کرنا کہ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, کتنی تمہارے اندر جرائم ہیں, کتنی غلطیاں ہیں, کتنی خوبیاں ہیں. تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو حکم دیا نا محاسبہ کرنے کا, جو احتساب, وہ محاسبہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. اس میں یہ کہ کسی کا بھی احتساب نہیں ہوگا, صرف کس کا ہوگا؟ بولو نا یار, میرا ہوگا. کسی کا محاسبہ نہیں. محاسبہ احتساب اردو میں احتساب کہتے ہیں تو وہ آسان لفظ ہے. صرف کس کا احتساب ہوگا؟ میرا. اور کون کرے گا؟ خود کروں گا میں. میں یہ نہیں دیکھوں گا میری بیوی کیا کر رہی ہے, میری اماں کیا کر رہے ہیں, میرے ابا کیا کر رہے ہیں, میرے بچے کیا کر رہے ہیں, میرا پڑوسی کیا کر رہے ہیں, میرا باس میرے ساتھ کیسا ہے, میرے امپلائیز میرے ساتھ کیسے ہیں. نا 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 نا, میں اپنا محاسبہ کروں گا کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہوں. اپنی خامیاں تلاش کروں گا. جس کو اس چیز کی عادت ہو گئی بس وہ سمجھو کامیاب ہو گیا. اپنا احتساب کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار, بولو نا یار, نہیں ہے. دوسروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ دوسرے کی اصلاح ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ دے سکتے ہیں. بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ بھی اس لیے دیا کرو کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو برائی نظر آئے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش. تو تبلیغ بھی اس نیت سے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے, نہیں کی تو میں پکڑا جاؤں گا, تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں, مجھے تمہاری فکر نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے.
تو اپنی ذمہ داری تو 5 منٹ روزانہ بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں. اللہ کے ساتھ ٹھیک ہونے کا کیا مطلب؟ نماز ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, نظر کی حفاظت ہو رہی, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں تو نہیں دیکھ رہا, انٹرنیٹ پر فحش چیزیں تو نہیں دیکھ رہا. یہ مخلوق کا حق نہیں ہے, یہ کس کا حق ہے؟ اس میں مخلوق نہیں پوچھے گی, اللہ پوچھے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حج میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اتنے پیسے آ گئے میرے پاس, حج تو ابھی تک ہوا نہیں ہے, پلاٹ پہ پلاٹ لیے جا رہا ہوں. زکاتیں دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ زکات کے علاوہ ہر مہینے میں اپنے اماؤنٹ میں سے کتنا اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. اللہ نے تو نعمتوں کی بارشیں برسا دی ہیں, لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. محلے کی مسجد ہے, کبھی انتظامیہ سے پوچھا کہ اس کے مصارف کتنے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں بھی اسی محلے کا نمازی ہوں, تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس مسجد میں اگر کوئی کمی ہے تو میں وہ کمی, جس محلے سے میں بھی آپ رہتے ہیں, مدرسہ ہے, اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مسلمانوں پر ہے. تو یہ سب اللہ کے حقوق ہیں. اور پھر مخلوق کے, بیگم کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا خیال. اس کو کتنا ٹائم دیتا ہوں روزانہ؟ اگر ٹائم کی کمی ہوتی ہے, کسی دن بہت مصروف ہے, 2-4 دن گھر نہیں آیا آفس سے, مدنی مسجد کا کہہ کے کہیں نکل لیے, تو پھر اس کی تلافی کرتا ہوں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں نا یار ہم تو 12 بجے آتے ہیں, صبح 6 بجے نکلے, کیسے ٹائم دے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی چھٹی والے دن تلافی کر لو, قضا کر لو. جیسے ہر چیز کی قضا ہوتی ہے نا, سفر میں روزے نہیں رکھ سکے تو حضر میں کیا کرنے پڑیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک PIA کے پائلٹ تھے بڑے اچھے زبردست, کہتے ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا, ہم تو ہر وقت ہوا میں ہی رہتے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ ہوا میں کہیں جائیں, گھر والوں کو ٹائم نہیں تو کبھی کبھار ہوا میں ہی اپنے ساتھ بیگم کو بھی کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کراچی سے لاہور پرواز ہے آپ کی, وہاں آپ کا 2 دن ہوٹل میں اسٹے ہوگا, تو بیگم سے بولیں چلو بھائی اس دفعہ تم بھی چلو, تو اس طرح ہوا میں ہی ٹائم دے دیں گے آپ. اور ظاہر ہے ہوا میں ہی تھوڑی رہیں گے, زمین پہ بھی. آپ گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام لکھیں گے, میں بیگم کو کہاں ٹائم دیتا ہوں؟ ہوا میں. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر, ہر چیز کا جب محاسبہ کرو گے نا تو آلٹرنیٹ. ابا کو ٹائم, ابا کو بھی تو ٹائم دینا ضروری ہے میرے بھائی. ابا کو کتنا ٹائم دیتا ہوں, اماں کو کتنا ٹائم دیتا ہوں. رشتہ دار ہیں, خونی رشتے ہیں, پھپھی خالہ, سالوں سال ہو گئے ان سے ملنے کی نوبت نہیں آتی. ایک صاحب نے کہا ہمارے ابا پڑھاکو ہیں, وکیل ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, 2 سال ہو گئے اپنی بہن سے بولتے کیوں نہیں یار, نہیں ملے. ابا سے بولو تو ابا کہتے ہیں بہن کون سا ملتی ہے. تو میرے بھائی نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو ملے تو ملو, رشتہ داری جوڑنا یہ ہے کہ جو نہیں ملا پھر بھی تم اس سے کیا, تم نے تو اپنا احتساب کرنا ہے نا, تم بہن کا احتساب کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہو. ارے محاسبے میں یہ تھوڑی کرنا ہے کہ بہن مجھ سے کتنا ملتی ہے کتنا نہیں ملتی, الٹا محاسبہ. تم نے تو یہ کرنا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا بولتے کیوں نہیں یار نہیں. تو روزانہ 5 منٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ چلیں گی مغفرت کی دعا, اس کے بعد مردہ پھیپھڑے نکال کے, وہ جو گورکن ہوتا ہے نا, آج کل تو یہ بھی ہو رہا ہے, قبر میں وہ جو تازہ مردہ آتا ہے اس کو رات کے وقت شفٹ کر دیتے ہیں دوسری قبر میں, اور وہاں سے اس کے کلیجی پھیپھڑے نکالے عباسی ہسپتال. ایسا ہو رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو خیر یہ نہ بھی ہوا تو کیڑے تو کھائیں گے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ایک وقت آنے والا ہے, آخرت ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. تو اس وقت جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. جنت, کل میں نے اپنا ایک شارٹ کلپ لگایا جنت کی حور کے بارے میں, اس پہ خواتین کے بڑے نیگیٹو کمنٹس تھے, کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے مردوں کو حوروں کے چکر میں بہت جو ہے نا الجھایا ہوا ہے. بھائی اللہ نے الجھایا ہے, کس نے ڈالا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کسی چیز سے نہیں آئے گا, ادھر کہوں یہ باتیں بتاؤں گا تو آ جائے گا. اللہ کو آدمی کی فطرت معلوم ہے نا. مجھے تانا دے رہی ہے خواتین کے, دیکھو یہ کس قسم کی مردوں کے سامنے باتیں کر رہا ہے. تو اللہ کو بولو بھائی, یہ حوروں کے قصے میں نے نہیں سنائے, یہ کس نے سنائے ہیں قرآن میں؟ حوروں کے حسن کی تعریف ہم نے نہیں کی, کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. اللہ بتاتا ہے کہ وہ ایسی ہوں گی, اور بار بار بتاتا ہے. اس لیے بتاتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ جنت میں, دنیا میں تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہی کیا ہے؟ عورت ہے. یہاں آ کے اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں, تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ ان کو قربان کر دو, آخرت بہت زبردست نوازوں گا, تھوڑا سا صبر کر لو. تو یہ بھی تصور کیا کریں بھائی, بہت کچھ ملے گا.
تو وہ تو آپ خود سوچیں گے, یہ تو میں ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں, پورا سوچیں جنت جہنم, روزانہ یہ کام کتنی دیر تک کرنا ہے, کم سے کم. اچھا 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 بھائی, صرف عباسی شہید اسپتال نہیں ہوتے, پرائیویٹ اسپتال بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا عباسی میں کیا ہوتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں عباسی میں تو ہم نے نہیں دیکھا ایسا ہو رہا ہوں, تو ایک مثال دے رہا ہوں نا. تو بہت کچھ آدمی جب اپنے بارے میں سوچے گا تو اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا. پہلے دن تو آپ کا دماغ ہی نہیں لگے گا, آپ اپنا محاسبہ کرنے بیٹھیں گے تو وہ یاد آئے گا وہ سالہ بل باقی ہے, وہ اس کی ڈیٹ اوپر ہو گئی, وہ پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, وسیم سے پیسے نکلوانے ہیں, وہ جناب وہ پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. دماغ آپ کا ٹکے گا ہی نہیں اس طرف, ہیں بھائی. تو جب تھوڑے دن تک کریں گے نا تو دماغ ٹکنا شروع. اور پھر ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے, جب روزانہ 5 منٹ چند دنوں تک سوچیں گے نا تو پھر آپ کے لاشعور میں یہ بات آہستہ آہستہ شامل ہونا شروع ہو جائے. کچھ دنوں کے بعد آپ کو الگ سے 5 منٹ نکالنے کی ضرورت نہیں لگے گی. جب بھی آپ فارغ بیٹھیں گے آپ کا دماغ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا. ابے مرے گا نہیں کیا ہے بھائی. جیسے ہی کوئی پراپرٹی کا سودا کرنے لگیں گے فوراً دماغ میں آئے گا بھائی دن کتنے رہ گئے, 1 کروڑ روپے لگا رہا ہے اس پہ, دن سالے تیرے بولو نا یار کتنے رہ گئے ہیں, کتنے دن رہ گئے تیرے, تو ٹہلنے والا ہے بس تھوڑے دنوں میں. یہ دماغ کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. پھر اپنا محاسبہ کر کر کے عادت ہو جائے گی اپنے احتساب کی. دیکھو جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں شروع میں بتاتا ہے جب اسٹیئرنگ یہاں گھماؤ پھر یہاں گھماؤ, اب ایسا کرو کلچ دباؤ, اب ایسا کرو گیئر یوں کرو پھر یوں کرو, تو کبھی الٹا گیئر لگ رہا ہوتا ہے, کبھی لگ ہی نہیں رہا ہوتا, کبھی کلچ کی جگہ بریک لگ رہا ہے, کبھی بریک کی جگہ کلچ دبا رہا ہے, کبھی گملہ توڑ دیا, کبھی کسی کی نانی کو مار دیا, کبھی کسی کی بوڑھی دادی کو مار دیا. یہی ہوتا ہے نا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اتنی اسپیڈ ہو جاتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی خود بخود اسٹارٹ, سوچتا نہیں ہے, بس دماغ کے گوگل میپ میں جیسے ہم ڈالتے ہیں نا بھائی کینٹ اسٹیشن جانا ہے گوگل میپ میں, تو ایسے ہی انسان دماغ میں ڈالتا ہے ایئرپورٹ جانا ہے, کینٹ اسٹیشن جانا ہے, تو خود بخود گاڑی ریورس ہوگی, خود بخود پیچھے گملوں کا خیال رکھے گی. کیا خیال ہے پھر, کیونکہ میں نے گملے ہی توڑے ہیں اس لیے مجھے بار بار مثال میں گملے آتے ہیں. میں نے جب ڈرائیونگ سیکھی تو گملے طبیعت سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بندہ نہیں مارا, کوشش بندے مرنے کی بھی کی, یعنی جان کر نہیں, ریورس کرنے بائک والا آ رہا ہے تو شروع میں یہ غلطیاں بہت کرتا ہے انسان, تو گملے ٹوٹیں گے اور کچھ لوگ گریں گے پڑیں گے. اس کے بعد ایسا آدمی عادی ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا اور پتہ ہی نہیں چلتا کب گیئر لگ رہا ہے, خود بخود آٹومیٹک گاڑی کی بھی, مینول گاڑی بھی آٹومیٹک ہی بن جاتی ہے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں. تو بالکل اس طریقے سے میرے بھائی جب روزانہ 5 منٹ محاسبہ اور 5 منٹ اس طریقے سے مراقبہ کریں گے تو تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جائے گی. بار بار احساس رہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی کیا کر رہا ہے, اور اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک ڈائری بنائیں. سمجھ رہے ہو, جیسے آپ کو خیال آیا کہ یار میں اپنی پھپھی سے نہیں ملا اتنے دنوں سے, اپنی خالہ سے نہیں ملا, تو جب محاسبہ کرو گے تو پھر اس وقت تو یاد آئے گا, سارا دن بھول جاؤ گے. تو ایک ڈائری بنائیں. وہ ڈائری بھی ایک جب ٹائم مینجمنٹ کا کورس کروائے جاتے ہیں تو ڈائری کا استعمال بھی اس میں سکھایا جاتا ہے. تو ہم نے کبھی موقع ملا تو یہاں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو ڈائری کا استعمال سکھاؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ڈائری بھی ایک استعمال کرنا بھی ایک فن ہے. یہ نہیں کہ ڈائری میں کچرا بنا دیا, پھپھی سے ملنا ہے, ٹماٹر لینے جانا ہے, 1 پاؤ دہی لانا ہے اور انگلش بھی سیکھنی ہے اور حج بھی کرنا ہے, وہ تو ایسی عجیب کچمبڑ بن جائے گا نا. کرنا ہے کیا ہے, آدمی پریشان, پھر اٹھا کے ڈائری کو کچرے میں پھینک دے گا. ہر چیز کی ایک تمیز اور ایک کیا ہوتا ہے, تو اس کی باقاعدہ ڈائریاں بھی آتی ہیں کہ بھائی یہ کام میں نے زندگی میں کرنے ہیں, وہ الگ پیج پہ, پوری زندگی میں یہ کرنے ہیں, ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے. پھر ایک ڈائری ایک پیج اس میں ایسا ہوگا جس میں وہ کام جو اس سال کے اندر اندر, بولو نا یار تھوڑا خاکہ دے رہا ہوں نا, اس سال کے اندر اندر نمٹانے ہیں. پھر ایک پیج ایسا ہونا چاہیے, یا لیپ ٹاپ پہ آپ بنا لیں اپنے فولڈر ورڈ کے, اس میں ایک فولڈر میں یہ ہونا چاہیے جو کام اس مہینے کے اندر میرے باپ کو بھی, بولو بھائی, یعنی مجھے, باپ کا مطلب ہوتا ہے لازمی کرنے ہیں, تو ہماری ٹرم میں اس کو کہتے ہیں تمہارے باپ کو بھی کرنا ہے, تو وہ میرے باپ کو بھی, وہ 1 مہینے کے اندر. یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے مجھے اپنے بارے میں رپورٹ چاہیے کہ میں نے یہ کیا کہ نہیں کیا. ابے بھائی آفیسر کسی کو کہتا ہے نا یہ کام مجھے 1 مہینے کے اندر اندر چاہیے, رپورٹ چاہیے 1 مہینے, تو آپ خود ہی اپنے باپ بنو, اپنے باس بھی
خود ہی بنو, اور اپنے آپ کو آرڈر دو کہ مجھے, اپنے آپ کو کہو کہ تیرے باپ کو بھی یہ کام 1 مہینے کے اندر اندر, بولو نا یار, کرنا ہے. لکھو 1 مہینے کے صفحے الگ ہونے چاہیے. یہ کام اس منتھ کے اندر اندر, نل کا ٹپک رہا ہے گھر کا, کچن کا, 2 سال سے بیوی کہہ رہی ہے اس نلکے کو صحیح کرا لو, لیکن کوئی انتظام ہی نہیں ہے, تو 2 سال سے وہ نلکا کیا کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پلنگ ٹوٹا ہوا ہے, جب آ کے رات کو بیٹھتا ہے تو خیال آتا ہے یار یہ تو تختہ ٹوٹا ہوا ہے, لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا, یا سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا. کولیسٹرول بڑھ کے اتنا بڑھ گیا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ دنوں میں میرے بھائی دمبے کی جو چربی ہے نا, وہ جو گھی کا ڈبہ ہوتا ہے, آپ خود گھی کا ڈبہ بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اتنا کولیسٹرول. اب اس کا ٹیسٹ کروانے کا بھی موقع نہیں مل رہا, اور اس کو کم کرنے کا بھی موقع, کیونکہ خوراک کی ترتیب بنانی پڑے گی نا, یہ کھانا ہے. تو اس میں لکھ دو 1 مہینے کے اندر اندر ایسا شیڈول بنانا ہے کہ کولیسٹرول کو ختم کیسے کیا کرنا ہے. ختم تو 1 مہینے بعد کرنا شروع کروں گا, لیکن 1 مہینے کے اندر یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. کیا ہو گیا بھائی, کیوں جا رہے ہو؟ اچھا 1 مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ میں ایک دفعہ بڑا پریشان تھا, اپنا ایک شیڈول میں نے بنانا تھا, تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کوئی شیڈول بن نہیں پا رہا. تو میں نے ڈائری میں کیا لکھا کہ میں شیڈول نہیں بناؤں گا, ابھی شیڈول نہیں بنا رہا, 1 مہینے کے اندر اندر میں نے شیڈول بنانا ہے. اگر آپ کو یہ بھی نہیں ہو رہا نا کہ شیڈول بنانے کا بھی نہیں آ رہا, تو آپ بولو 1 مہینے کے اندر اندر اس پر سوچنا ہے کہ شیڈول بنانا ہے کہ نہیں بنانا. ہر چیز کو کس میں لے کر آؤ, بولو بھائی ڈائری میں لے کر آؤ, ہر چیز کو اس میں ڈالو ڈائری میں. تو پھر 1 مہینے کا شیڈول الگ ہو گیا, 1 ہفتے کا الگ ہو گیا. جو آپ نے پوری زندگی کا شیڈول بنایا ہے نا, پوری زندگی, یہ دیسی طریقے سے شروع تو کرتے ہیں, باقی ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپیں پھر کرتے رہیے گا بعد میں. تو ایک زندگی بھر کا جو آپ نے بنایا ہے نا, تو وہ پھر بالآخر سال کے شیڈول میں آئے گا کہ یار میں نے پوری زندگی یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, تو اس سال کرنا ہے, یہ اس سال کے بعد. جو کام اس سال کرنے وہ اس سال والی ڈائری میں, کیا خیال ہے بھائی, ڈال دیں. جو اس سال نہیں کرنے وہ اگلی جنوری کو, 1 جنوری کو سوچیں گے, اس سال نہیں کرنے. جیسے حج پوری زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے نا, تو آپ بولو یار ابھی تو تصور نہیں ہے, ابھی تو پیسے بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو چھوڑو اس سال نہیں, وہ اگلے سال میں ڈال دیا آپ نے, لیکن یہ والا کام اس سال کرنا ہے. تو اس طرح سے ہفتے کا شیڈول, پھر دنوں کا شیڈول کہ آج یہ کام لازمی کرنا ہے, یہ کل یہ کام لازمی کرنا ہے. تو اس طرح سے جب آپ شیڈول بنائیں گے تو پھر زندگی کیا ہوگی, تھوڑی سی منظم بھی ہوگی, کچھ سیدھے راستے پہ چلنا بھی شروع. مثال کے طور پر جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہا, اب وہ پریشان ہے یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, مجھے یہ عادت ہے. مراقبہ جب کریں گے, محاسبہ کریں گے, تو احساس ہوگا کہ چھوڑنا تو ہے. کیا خیال ہے, چھوڑیں کیسے؟ تو اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ لکھ دو کہ اس ہفتے کسی نہ کسی سے ملاقات کر کے چھوڑنے کا طریقہ معلوم, بولو بھائی, کرنا ہے. اس میں کیا کرو بھائی, چھوڑنا تو ہے, چھوڑنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو خود بھی سوچوں گا اور کسی ماہر سے, بولو بھائی, مشورہ بھی لوں گا. تو مشورہ کے لیے بھی اب پھر کرتے رہتے ہیں گناہ, مشورے کی 20 سال تک مشورے کی نوبت ہی نہیں آتی, تو بھی ڈائری میں ڈال دو بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی ہے. اب کیونکہ عادت ہو گئی ہے, چھوٹ نہیں رہا, تو بھائی مشورہ, مثلا مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے, تو یہ نہیں کہ فوراً مفتی صاحب میں پہنچ رہا ہوں, یہاں کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بہت ضروری کام ہے, آپ سے کچھ مشورہ لینا ہے. تو بھائی کسی کے پاس ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے, تو آپ بولو یار یہ ڈال دینا ہے. مثال کو مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے, تو بھائی یہ ڈیلی شیڈول میں ہے کہ آج مفتی صاحب کو ان کی کال ٹائمنگ پہ کال کرنی ہے اور اس بارے میں ملاقات کا, بولو بھائی, ٹائم. پھر مولوی صاحب نے جو ملاقات کا ٹائم دیا تو آپ اپنی ڈائری میں, بولو نا یار, لکھ لیں. اگلے مہینے دیا یا 15 دن بعد دیا یا کل کا دے دیا, وہ دینا ہے, کیونکہ وہ بھی فارغ نہیں بیٹھے. آپ ڈائری میں لکھو گے نہیں, پھر آپ کو یاد نہیں رہتا, وہ بیچارے ٹائم نکال کے بیٹھا ہوا ہے مولانا صاحب, اور آپ مارکیٹ سے پچھلے ہفتے کسی نے ٹائم دیا مغرب کے بعد آؤں گا, میں نے سارا شیڈول دائیں بائیں کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں, محترم شارٹ ہیں, ان کو یاد ہی نہیں کہ میں نے ٹائم دیا ہوا ہے, سارے ترتیب کی واٹ لگ جاتی ہے. تو ہر چیز کو لکھیں, سمجھ رہے ہیں نہیں آ رہی, اور وہ ڈائری چھپا کے رکھ دیں ورنہ واٹ لگ جائے گی آپ کی. کیا خیال ہے؟
کسی دن بیگم نے کھول کے دیکھ لیا, ہاں پڑوسیوں سے سیٹنگ چل رہی ہے, وہ چھڑوانی ہے بھائی. آفس میں ایک کلیگ پسند آئی ہوئی ہے, غلط ہے, ناجائز ہے, وہ مفتی صاحب سے مشورہ کرنا ہے کہ اس سے جان کیسے چھوٹی جائے. تو وہ پھر بیگم نے پڑھ لیا تو ایسی کی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نہ شوہر بیوی کی ڈائری پڑھ سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کی, نہ شوہر بیوی کے میسج پڑھ سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کے. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی کسی کو بھی اجازت نہیں. خواتین کی کال آتی, میں نے اپنے شوہر کا لیپ ٹاپ پہ اچانک چھاپا مارا, اس میں ایسی فوش چیزیں تھی, یہ تو میرا میاں تو ایسا ہے. تو میں کہوں وہ تو غلط ہے, لیکن آپ نے کیوں اس کے لیپ ٹاپ میں گھسی ہو اس کی اجازت کے بغیر؟ کہہ رہی ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہم تو سمجھ رہے ہیں بہت نیک ہے. تو اچھا ہے نا, سمجھتے رہو نیک ہے. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے تو آپ یہی سمجھو کہ نیک ہے, اس سے محبت رہے گی. کیونکہ شوہر کی اگر آپ برائی پر مطلع ہو گئی تو آپ کے کہنے سے وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا. اس کے پاس باہر اتنے راستے ہیں کہ آئندہ وہ نام چینج کر لے گا. کائنات کا نام رکھ لے گا مسعود بھائی, ٹھیک ہے نا, اور ارم کا نام رکھ لے گا عبدالستار, اور پھر اس کو یہ بھی بتا دے گا دیکھو میں گھر میں بھی ہوتا ہوں, تمہارے میسج آتے ہیں تو لڑکا بن کے میسج بھیجا کرو, عبدالستار بات کر رہا ہوں, آ رہے ہو؟ قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات طے ہوئی تھی. تو مرد کے لیے بیوی کو ٹوپی کرانا کوئی مشکل کام بولو بھائی نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, راز فاش ہونے سے میاں بیوی کے تعلقات ہی خراب ہوتے ہیں. تو اسی طرح نہ شوہر اس کے راز پر مطلع ہو, نہ اچھا گمان رکھو, اچھا ہی ہوتے ہیں لوگ, برے نہیں ہوتے, اتنی جلدی کوئی برا نہیں ہوتا, اور برا ہے بھی تو اس کو اصلاح کی کوشش کرے نا, اس کو طنز اور تانے نہ دے. تو روزانہ کریں گے کہ نہیں کریں گے محاسبہ بھی مراقبہ بھی. اور آخری بات یہ کہ محاسبے میں اپنے آپ سے باتیں کیا کرو, کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا سوچو گے تو نیند آنا شروع ہو جائے گی, دماغ نہیں لگے گا. تو بات چیت کرو, اپنے آپ سے خطاب کرو. اگر اور آسان بتا دوں, جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہ کیا کریں کہ ان کو اگر رات کو ٹائم نہیں مل رہا تو ڈرائیونگ کے دوران فارغ ہوتا ہے اپنے آپ سے باتیں کرنا. جیسے آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو 5 منٹ محاسبہ کر لو, 5 منٹ کسی عالم کا بیان لگا لو, اس میں 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ. تو اس میں اپنے آپ سے باتیں کرنے سے دماغ کیا ہوتا ہے بولو نا بھائی, لگتا ہے. میں اپنا معمول بتاؤں, ایک دن میں صبح 3 بجے اٹھ کے مجھے ایک معمول کرنا تھا, وہ مجھے سیٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی. تو میں باقاعدہ تنہائی میں بیٹھ کے ڈائری ہاتھ میں لی اور پین ہاتھ میں لیا, اور میں نے اپنے آپ سے کہا, میں نے کہا بھائی تو بتا یہ کیسے کرے گا, یہ تو بتا یار, اتنے دن ہو گئے تو ابھی تک سوچ ہی رہا ہے. اب کوئی مجھے دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ یہ کیا ہو گئے ہیں بھائی, باولے ہو گئے. تو اس لیے ہم نے 3 بجے کا ٹائم رکھا, سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت. کیا خیال ہے؟ تو اس وقت اپنے آپ سے باتیں کرو, اپنے آپ کو جیسے دوستوں کو سمجھاتے ہو نا, باپ بیٹے کو سمجھاتے ہیں, ابے تو کیا کر رہا ہے کمبخت, تو عمر دیکھ, تیری عمر میں تو لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں بھائی, ابھی تک کمبخت تو 30 سال کا ہو گیا, تو میٹرک نہیں کر پایا. ایسے ہی سمجھاتا ہے نا باپ. تو میں نے بتایا کہ اس وقت آپ کا باپ کون ہوگا, آپ خود ہوگے. تو اپنے آپ کو بولنا ہے, ابے تو نے کمبخت بہشتی زیور ایک فقہ کی آسان سی کتاب ہے مسائل کی, وہ بھی نہیں پڑھی, سیرت پر تو کوئی کتاب نہیں اب تک پڑھ سکا ہے بھائی. دنیا کا بھی سوچیں اس میں یار, تو 10 سال سے CA کرنے میں لگا ہوا ہے, اب تک وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو ڈانٹیں, سمجھائیں. یہ یعنی محاسبے کا اسٹائل بالکل نیچرل ہونا چاہیے. وہ ابے تبے آپ نہ کریں, آپ کو جو اسٹائل آپ کو پسند آتا ہے آپ اس طرح سے کریں. جب اپنا محاسبہ کرنا ہے تو اسٹائل کون سا ہونا چاہیے, بالکل نیچرل, جیسے کسی دوست کو سمجھا رہے, اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہو, اس طرح سے آپ نے اپنے آپ سے ہم کلام ہونا ہے. نہیں یار, یہ دیکھا ہوگا آپ نے, بعض لوگ مصروف ہوتے ہیں تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے, یوں گھما رہے ہیں, نہیں یار یہ تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا, ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے. یار اگر میں ایسا کر لوں کہ میں بحریہ میں 1 کروڑ روپے کا پلاٹ لے لوں, تو سنا ہے آج کل قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں, لیکن یار پرابلم یہ کہ اتنے پلاٹ تو سرجانی میں 10 آ جائیں گے, تو بحریہ میں لینے کی کیا ضرورت. لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے. تو اس اسٹائل میں آپ نے اپنے آپ سے کیا کرنی ہے, اس سے دماغ حاضر رہے گا اور زیادہ دماغ لگے گا آپ کا اس کام میں. لیکن اس وقت سب سو رہے ہوں, ورنہ فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کو کلیم ہو جائے گا, بھائی اس کو بلا کے لاؤ. اور یہ تنہائی میں ہوگا, بچے نہیں ہوں گے اس وقت, گھر والے سب سکون کے ماحول میں ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بہت ہو گئے.